ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لاہور کی پرسکون اور پوش کالونی کے عقب میں واقع وہ وسیع اور اس گراؤنڈ اس وقت شور و گل کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آسمان پر شام کے گہرے نارنجی اور سرمئی بادل چھا رہے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب لوٹ رہے تھے، لیکن زمین پر موجود ننھے کھلاڑیوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان سب کے درمیان پچ پر کھڑی وہ لڑکی کسی طوفان سے کم نہیں لگ رہی تھی، مریم صدیقی۔ اس نے سفید رنگ کا نفیس کڑھائی والا کرتا اور جینس پہن رکھی تھی، لیکن اس وقت اس کا حلیہ کسی باوقار خاتون کی بجائے کسی جنگجو کھلاڑی جیسا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال ہوا میں بکھر رہے تھے، جنہیں بار بار وہ جھٹک کر پیچھے کرتی۔ دوپٹہ اس نے اپنی پتلی کمر کے گرد کس کر باندھ رکھا تھا تاکہ کھیل کے دوران رکاوٹ نہ بنے۔ اور چھوٹے کان کھول کر سن لے، مریم نے ہاتھ میں تھامے ہوئے وزنی بلے کو فضا میں ایک ماہرانہ انداز میں لہرایا اور سامنے کھڑے خوفزدہ بولر جو بمشکل 10 سال کا تھا کو للکارا۔ اگر اب کی بار تم نے وائڈ بال کرائی تو میں تمہاری بیٹنگ کینسل کر دوں گی، سمجھے؟ سیدھی بال پھینک، ورنہ اگلا چھکا سیدھا تمہارے گھر کی کھڑکی میں جائے گا۔ بچے اسے ڈرتے بھی تھے اور محبت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ واحد باجی تھی جو ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی اور لڑتی تھی۔ ابھی کھیل اپنے عروج پر تھا اور مریم اپنی 50 مکمل کرنے کے قریب تھی کہ گراؤنڈ کے داخلی راستے پر موٹر سائیکلوں کی کرخت آوازیں گونجی۔ 3 ہیوی بائکس پر سوار محلے کے کچھ آوارہ اور بگڑے ہوئے لڑکے وہاں آ دھمکے۔ یہ وہ گروہ تھا جس سے کالونی کے شریف لوگ کتراتے۔ ان کا سرگنا شاہد ایک لمبا تڑنگا لڑکا تھا جس نے گلے میں سونے کی چین اور آنکھوں پر رنگین چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس نے اپنی بائک کو مریم کے بالکل قریب لا کر ایک زوردار بریک کے ساتھ روکا، جس سے اڑنے والی گرد مریم کے چہرے پر پڑی۔ کھیل رک گیا، بچوں کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ شاہد نے بائک بند کی اور بڑے سٹائل سے چابی انگلی میں گھماتا ہوا مریم کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ ارے واہ، کیا نظارہ ہے! مریم بی بی آج پھر میدان میں۔ اس نے مریم کو سر سے پاؤں تک ایک گندی نظر سے دیکھا۔ ویسے تو سنا تھا کہ صدیقی ہاؤس کی لڑکیاں پھولوں کی طرح نازک ہوتی ہیں، مگر آپ تو کانٹوں سے کھیل رہی ہیں۔ سنبھال کر کھیلیں جانے من، کہیں یہ ریشمی بال اس سخت بلے میں نہ پھنس جائیں۔ اس کے پیچھے کھڑے باقی لڑکے اس بےہودہ فکرے پر زور سے ہنسے۔ مریم نے سختی سے بلہ زمین پر ٹیکا اور نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو شاہد، اور اپنی یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ بچوں کا گراؤنڈ ہے، تمہاری آوارہ گردی کا اڈا نہیں۔ شاہد کی ہنسی رک گئی۔ ایک لڑکی، وہ بھی اکیلی، اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے للکار رہی تھی۔ یہ اس کی انا پر چوٹ تھی۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری۔ وہ خطرناک انداز میں آگے بڑھا۔ لگتا ہے کاٹنی پڑے گی۔ اس نے اچانک ہاتھ بڑھایا اور مریم کے سر سے پھسلتا ہوا دوپٹہ جو ڈھیلا ہو چکا تھا اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت تھی۔ مریم نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ کر خود کو بچایا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ دھاڑی۔ ہمت کی بات مت کرو۔ شاہد کے ساتھ ہی ایک اور لڑکے نے آگے بڑھ کر مریم کے ہاتھ سے زبردستی گیند چھین لی۔ یہ بال اب ہمیں ملے گی، تم جاؤ، جا کر گھر میں گڑیا سے کھیلو، گراؤنڈ اب ہمارا ہے۔ بال واپس کرو بدتمیز انسان۔ مریم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر شاہد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ڈرنا تو اس کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک لڑکی ہے اور سامنے 4 ہٹے کٹے بدماش کھڑے ہیں۔ چھوڑو مجھے۔ شاہد نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ ابھی وہاں ہاتھا پائی شروع ہونے ہی والی تھی۔ حالات کشیدہ ہو چکے تھے کہ اچانک فضا میں ایک دل دہلا دینے والے سائرن کی آواز گونجی۔ سب کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ گراؤنڈ کے گیٹ سے ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی سرکاری ویگو اور اس کے پیچھے پولیس کی موبائل انتہائی تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔ ٹائروں کی چنگاڑ کے ساتھ گاڑیاں عین ان لڑکوں کے قریب رکی۔ گاڑیوں پر لگی نیلی اور لال بتیوں کی چمک نے شام کے اندھیرے کو چیر دیا۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک بھاری بورڈ زمین پر پڑا۔ ایس پی اصلان شاہ صدیقی باہر نکلا۔ 6 فٹ کا قد، آہنی اعصاب، کلف لگی پولیس کی وردی جس پر لگے ستارے
مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے، اور آنکھوں پر لگایا گیا سیاہ چشمہ اس کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ ہوا بھی جیسے تھم گئی۔ اس نے چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور اپنی گہری سیاہ عقابی آنکھوں سے منظر کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر سیدھی مریم پر پڑی، جو ابھی بھی غصے میں ہانپ رہی تھی، اور اس کا ہاتھ شاہد کے گریبان پر تھا۔ اذلان کے ماتھے پر ناگواری کی ایک شدید لکیر ابھری۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ اس کی آواز کسی دھاڑ سے کم نہیں تھی۔ وہ آواز اتنی بھاری اور سرد تھی کہ شاہد اور اس کے ساتھیوں کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ شاہد، جو ابھی کچھ دیر پہلے شیر بنا ہوا تھا، اذلان اور اس کے پیچھے کھڑے مسلح پولیس والوں کو دیکھ کر بھیگی بلی بن گیا۔ صاحب، ہم تو… شاہد کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہم تو بس کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے باجی کے ساتھ۔ مذاق؟ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ شاہد خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں یہ جگہ کامیڈی تھیٹر لگتی ہے؟ اور یہ… اس نے انگلی سے مریم کی طرف اشارہ کیا، جو اب اذلان کو دیکھ کر فوراً اپنا ہاتھ ہٹا چکی تھی اور جلدی جلدی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ یہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملی تھی؟ اذلان نے اپنے ساتھ کھڑے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ ان سب کو گاڑی میں ڈالو، ان کا مذاق حوالات میں نکالیں گے، اور ان کی یہ بائک ضبط کر لو۔ نہیں صاحب، پلیز معاف کر دیں۔ لڑکے گڑ گڑانے لگے، لیکن پولیس والوں نے انہیں گھسیٹتے ہوئے موبائل میں ڈال دیا۔ گراؤنڈ خالی ہو چکا تھا، بچے بھاگ چکے تھے۔ اب صرف اذلان اور مریم آمنے سامنے تھے۔ اذلان آہستہ آہستہ مریم کے قریب آیا۔ مریم نے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب جو طوفان آئے گا وہ ان گنڈوں سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے مریم؟ اذلان نے دبی ہوئی لیکن سخت آواز میں کہا۔ تم گلی محلے کے لفنگوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی تھی۔ تمہیں اپنی عزت کا، ہمارے خاندان کے وقار کا ذرا بھی خیال نہیں۔ مریم نے لب بھینچ لیے۔ لالا، انہوں نے میرے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں چپ کیسے رہتی؟ تو مجھے کال کر لیتی، گھر چلی جاتی۔ اذلان چلایا۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو… تم جانتی ہو یہ معاشرہ کیسا ہے؟ ہر جگہ تم اپنی بہادری کے جھنڈے نہیں گاڑ سکتی مریم۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ اذلان کا حکم حتمی تھا۔ مریم نے خاموشی سے اپنا بلہ اٹھایا اور سر جھکا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں پر لرز رہے تھے، لیکن وہ روئی نہیں۔ وہ ضدی تھی، اور ضدی لڑکیاں سب کے سامنے نہیں روتی۔ صدیقی ولا شہر کا ایک قدیم اور شاندار گھر تھا۔ اس گھر کی دیواروں میں ایک وقار تھا، بالکل اس کے مکینوں کی طرح۔ لاؤنج میں فانوس کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمیر صدیقی، مریم کے والد، صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کے قریب ہی سلمیٰ بیگم، اذلان کی والدہ، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ دروازہ کھلا اور اذلان تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے مریم سر جھکائے مجرموں کی طرح چلی آ رہی تھی۔ عمیر صاحب نے اینک کے اوپر سے دیکھا اور مسکرا دیے۔ آ گیا میرا شیر پتر۔ کیا بات ہے برخوردار، آج ماتھے پر اتنی تیوریاں کیوں ہیں؟ ڈیوٹی پر کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ عمیر صدیقی اپنے بڑے بھائی شہید نمیر صدیقی کے بیٹے اذلان کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ اذلان کے والد کی شہادت کے بعد انہوں نے اذلان کو باپ بن کر پالا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سخت گیر اذلان اپنے چچا کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رہتا۔ چچا جان، اذلان نے اپنا کیپ اتار کر میز پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ ڈیوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، گھر کا مسئلہ ہے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھائیں کچھ۔ آج پھر گراؤنڈ میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، گریبان پکڑے ہوئے تھے ان کے۔ کچن سے شمائلہ بیگم، مریم کی ماں، چائے کی ٹرے لے کر نکلی اور یہ سنتے ہی ٹھٹک گئیں۔ ہائے اللہ مریم، پھر وہی لڑاکا پن۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ عصر کے بعد باہر مت جایا کرو۔ مریم جو اب تک خاموش تھی پھٹ پڑی۔ ماما، آپ سب مجھے ہی کیوں ڈانٹتے ہیں؟ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ لڑکے بدتمیزی کر رہے تھے، میرا دوپٹہ کھینچا انہوں نے۔ اگر لالا نہ آتے تو میں ان کا سر پھوڑ دیتی۔ اذلان نے غصے سے مریم کو گھورا۔ دیکھا چچا جان، اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ یہ اکیلی پورے شہر سے لڑ سکتی ہے۔ اذلان مریم کے قریب آیا اور قدرے نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں بولا، مریم، سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا بہت خراب ہے۔ میں پولیس میں ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ باہر کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک سے لڑنا بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔ اپنی حد پہچاننا سیکھو۔
تم ایک لڑکی ہو، تمہیں اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا ہوگا۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، مریم نے جذباتی ہو کر کہا۔ چونکہ میں لڑکی ہوں اس لیے میں ڈر کر چھپ جاؤں، اور آپ لڑکے ہیں تو آپ شیر بن کر گھومیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اذلان نے بے بسی سے چچا کی طرف دیکھا۔ بحث کرنا فضول تھا، میں تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں۔ لیکن مریم، اگر آئندہ مجھے ایسی کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن فضا میں ایک تناؤ چھوڑ گیا۔ مریم نے پیر پٹکا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ عمیر صاحب اور دونوں مائیں فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور ایلیٹ گرلز کالج کا کیفیٹیریا اپنی رونقوں کے ساتھ آباد تھا۔ یہاں پڑھنے والی لڑکیاں زیادہ تر بڑے بیوروکریٹس، بزنس ٹائکونز اور سیاست دانوں کی بیٹیاں تھیں۔ برانڈڈ بیگز، امپورٹڈ پرفیومز کی خوشبو اور انگریزی لہجے میں کی جانے والی گفتگو، یہاں کا ماحول یہی تھا۔ سب سے نمایاں ٹیبل پر نتاشا اور اس کا گروپ بیٹھا تھا۔ نتاشا، جسے کالج کی بیوٹی کوئین کہا جاتا تھا، اپنے حسن اور دولت کے غم میں مبتلا رہتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی نئی ہیرے کی انگوٹھی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، نتاشا نے بالوں کو ادا سے جھٹکتے ہوئے کہا، میرا کزن دانیال کل دبئی سے آیا ہے، وہ وہاں کا بہت بڑا بزنس مین ہے، میرے لیے یہ رنگ وہیں سے لایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگلی بار وہ مجھے اپنی پرائیویٹ یاٹ پر لے جائے گا۔ اس کی سہیلیوں نے حسرت بھری آوازیں نکالی، واو نتاشا، یو آر سو لکی۔ دوسری لڑکی سارا بولی، ویسے میرا کزن بھی کم نہیں ہے، وہ آرمی میں کیپٹن ہے۔ کل جب وہ مجھے پک کرنے آیا تھا نا، تو یوں ہی وردی میں تھا، قسم سے سارے گارڈز اسے سلوٹ کر رہے تھے۔ وردی کا اپنا ہی روب ہوتا ہے۔ قریب ہی کی ایک میز پر مریم اور اس کی مخلص دوست روزی بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی۔ مریم کو ان لڑکیوں کی شیخی بگاڑنے کی عادت سے سخت چڑ تھی۔ وہ خود بھی ایک معزز گھرانے سے مگر دکھاوا اسے پسند نہیں تھا۔ لیکن نتاشا کی اگلی بات نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ نتاشا نے مریم کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ ویسے بیچاری مریم کا کیا ہے، سنا ہے اس کا کوئی کزن پولیس میں ہے، حوالدار یا سپاہی، تبھی تو یہ روز اس پرانی بائک پر آتی ہے۔ پورے کیفیٹیریا میں ہنسی گونج اٹھی۔ مریم کے ہاتھ سے سینڈوچ پلیٹ میں گر گیا۔ عزت نفس پر چوٹ لگی تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ تم جیسے چھچوری سوچ رکھنے والوں کو کیا پتا روب کیا ہوتا ہے۔ مریم کی آواز بلند تھی، سب خاموش ہو گئے۔ میرا کزن حوالدار نہیں، ASP ہے، پورا شہر اس کے نام سے کانپتا ہے۔ جب وہ سڑک سے گزرتا ہے تو ٹریفک خود بخود رک جاتی ہے۔ نتاشا بھی کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ASP، واقعی؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے اسے کبھی دیکھا کیوں نہیں؟ باتیں بنانا آسان ہے مریم بی بی، پولیس والا کزن تمہارا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مریم جوش میں آ گئی۔ اچھا، نتاشا نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر ثابت کرو۔ اگر تمہارے کزن میں اتنا ہی دم ہے اور وہ تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا تم بتاتی ہو، تو اسے کل کالج بلا کر دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں وہ روب جس کے تم قصیدے پڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مریم نے بنا سوچے سمجھے چیلنج قبول کر لیا۔ کل وہ یہیں آئے گا، اپنی پوری وردی، پروٹوکول اور شان و شوکت کے ساتھ، اور تب میں دیکھوں گی کہ تمہاری یہ ہنسی کہاں جاتی ہے۔ روزی نے گھبرا کر مریم کا ہاتھ کھینچا۔ مریم، تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اذلان بھائی کو جانتی نہیں ہو؟ وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے، وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، الٹا تمہیں ڈانٹ پڑے گی۔ مریم نے نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ آئیں گی روزی، اپنی کزن کی عزت کے لیے وہ ضرور آئیں گے۔ وہ وہاں سے نکل تو آئی، لیکن کوریڈور میں آتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جوش میں وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اسے پورا کرنے کے لیے اسے شیر کی کچھار یعنی تھانے جانا تھا، اور اذلان کو منانا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ تھانے کا ماحول انتہائی سنجیدہ اور خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ وائلڈ سرچ کی آوازیں، حوالات سے آنے والی قیدیوں کی چیخیں اور پولیس والوں کی بھاری آوازیں۔ روزی ڈر کے مارے مریم کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ یار مریم، چلو واپس چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روزی نے سرگوشی کی۔ چپ کرو روزی، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ مریم نے ہمت مجتمع کی اور کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ASP صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ جب وہ اذلان کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں اور اسٹرانگ کافی کی ملی جلی بو تھی۔ سامنے میز پر اس کی کیپ اور پسٹل رکھا تھا۔ اذلان نے سر اٹھایا۔ مریم اور روزی کو وہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر شدید غصہ امٹ آیا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ اذلان دبا دبا گرایا۔ اس نے قلم میز پر پٹک دیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ یہ تھانہ ہے مریم، کوئی شاپنگ مال نہیں جہاں تم منہ اٹھا کر چلی آئی ہو۔ مریم نے تھوک نکلا۔ اذلان وردی میں واقعی بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔
لالا وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، مریم نے معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ جلدی بکو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اذلان نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ لالا پلیز، میرے کالج کی وہ امیر زادیاں بہت مذاق بناتی ہیں میرا، کہتی ہیں میرا کزن کوئی معمولی سپاہی ہے۔ مریم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار کل کالج آ کر اپنی وردی کا روب ڈال دیں تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں، پلیز لالا۔ اذلان نے اسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں ایک ASP اپنا سرکاری کام چھوڑ کر تمہارے کالج آؤں تاکہ تم اپنی سہیلیوں پر روب جھاڑ سکو؟ اس نے طنزیہ ہنسی۔ میں پولیس افسر ہوں مریم، تمہارا ذاتی باڈی گارڈ یا شو پیس نہیں۔ میں عورتوں کے ان فضول معاملات اور لڑائیوں میں نہیں پڑتا۔ شرافت سے گھر جاؤ، اور اس سے پہلے کہ میں عمیر چچا کو کال کروں۔ مریم کی امید ٹوٹتی نظر آئی۔ انکار، صاف انکار، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ اس نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ وہ مڑی اور جاتے جاتے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، مت آئیں۔ سیدھا سیدھا کہیں نا کہ ڈرتے ہیں۔ گھر کا شہر باہر آتے ہی دھاڑنا بھول جاتا ہے۔ نتاشا ٹھیک ہی کہتی تھی، آپ صرف کمزوروں پر روک ڈال سکتے ہیں۔ امیروں کے سامنے آپ کی وردی کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے۔ کمرے میں موجود 2 کانسٹیبلز اور کلرک نے یہ سنا تو اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ نیچے کر لیے۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ اذلان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس کی مردانہ انا اور وقار کو ایک 20 سال کی لڑکی نے اس کے اپنے ماتحتوں کے سامنے چیلنج کیا تھا۔ اذلان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد مریم پر حاوی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جلتا ہوا مریم کے قریب آیا۔ مریم کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے حصار میں لیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہیں شعلے برس آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ڈرتا ہوں؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں کاٹ تلوار سے زیادہ تھی۔ وہ سب یہی کہتے ہیں۔ مریم ہکلائی۔ اس کی بہادری اب جواب دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے مریم صدیقی۔ اذلان پیچھے ہٹا اور اپنی کیپ اٹھا کر سر پر رکھی۔ کل میں آؤں گا تمہارے کالج، لیکن یاد رکھنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اگر کل کے بعد تم نے کبھی تھانے کا رخ کیا یا میرے نام کا غلط استعمال کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ اب جاؤ۔ مریم کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مشن کامیاب۔ کالج میں بریک کا وقت تھا۔ نتاشا اور اس کا پورا گروپ گیٹ کے قریب کھڑا مریم کا انتظار کر رہا تھا۔ مریم اور روزی ایک طرف کھڑی تھی۔ مریم بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مریم؟ نتاشا نے کہا لگایا۔ 12 بج گئے ہیں۔ تمہارا دبنگ کزن نہیں آیا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ سب تمہاری خام خیالی ہے۔ چلو اب مان لو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ دوسری لڑکیاں بھی ہنسنے لگیں۔ مریم کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا اذلان نہیں آئے گا؟ کیا وہ واقعی صرف ڈرا رہا تھا؟ ابھی نتاشا کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کالج کے مین گیٹ پر موجود گارڈز میں ہلچل مچ گئی۔ دور سے سائرن کی آوازیں قریب آنے لگیں۔ سب کی نظریں گیٹ کی طرف گھوم گئیں۔ سب سے پہلے 2 پولیس موبائل وین جن پر ہوٹر بج رہے تھے انتہائی تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور دونوں طرف پوزیشن سنبھال لی۔ پولیس کے مسلح جوان پھرتی سے نیچے اترے اور ایک حصار بنا لیا۔ ان کے درمیان میں ایک چمکتی ہوئی سیاہ ویگو آہستہ روی اور وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس پر پاکستان کا جھنڈا اور پولیس کا فلیگ لہرا رہا تھا۔ پورے کالج میں سناٹا چھا گیا۔ لڑکیاں، ٹیچرز، حتیٰ کہ نتاشا بھی پتھر کی مورت بن گئی۔ ویگو رکی۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک چمکتا ہوا سیاہ بورڈ زمین پر ٹکا۔ پھر اذلان شاہ صدیقی باہر نکلا۔ آج وہ مکمل رسمی یونیفارم میں تھا۔ کندھوں پر چمکتے بیجز، سینے پر تمغے، آنکھوں پر کالا چشمہ اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی۔ سورج کی روشنی اس کی وردی اور شخصیت کو مزید خیرہ بنا رہی تھی۔ وہ اتنا ہینڈسم اور وجیح لگ رہا تھا کہ کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ کسی فلم کا ہیرو نہیں بلکہ حقیقت کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اذلان نے چشمہ نہیں اتارا۔ اس نے ایک نظر کالج کے ماحول پر ڈالی اور پھر سیدھا مریم کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایسا اعتماد اور دبدبا تھا کہ بھیڑ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑتی گئی۔ مریم کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ یہ اس کا کزن تھا۔ نتاشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اذلان مریم کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن اس کی موجودگی ہی مریم کی جیت تھی۔ کیسی ہو مریم؟ اذلان کی بھاری آواز گونجی۔ اس نے سب کے سامنے انتہائی شفقت اور ملکیت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ مریم کے سامنے کیا۔ مریم نے بے تکلفی سے تھام لیا۔ یہ ایک ایسا اشارہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ مریم اس کی حفاظت میں ہے۔ تم نے بلایا اور میں نہ آتا، ایسا ہو سکتا ہے؟
مریم نے مسکرا کر نتاشا کی طرف دیکھا جو اب حسد اور شرمندگی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ نتاشا سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک دلکش مسکراہٹ سجائی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ نتاشا نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ میں نتاشا ہوں، مریم کی بیسٹ فرینڈ۔ آپ واقعی ASP ہیں؟ مریم نے بتایا تھا لیکن یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ اتنے ینگ اور ڈیشنگ ہوں گے۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائی اور لہجے میں مٹھاس بھر کر فلرٹ کرنے کی کوشش کی۔ اذلان نے آہستہ سے سر گھمایا اور نتاشا کو دیکھا۔ اس کی کالی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں نے نتاشا کو جیسے اسکین کر لیا۔ اس نے نتاشا کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ہاتھ ملایا۔ اس کے چہرے پر وہی سخت اور سپاٹ تاثرات قائم رہے۔ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا، اتنا سرد کہ نتاشا کا مسکراتا چہرہ فریز ہو گیا۔ اذلان نے نتاشا کو مکمل نظر انداز کیا اور دوبارہ مریم کی طرف متوجہ ہوا۔ مریم، تمہارا وقت ختم ہوا۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب کلاسز لو اور سیدھا گھر جانا، ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔ اس نے مریم کے سر پر تھپکی دی، مڑا اور اسی شان سے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، وہ بیٹھا اور قافلہ اسی شان و شوکت سے واپس روانہ ہو گیا، اپنے پیچھے گرد اور حسرتیں چھوڑتا ہوا۔ نتاشا کا چہرہ توہین سے سرخ ہو چکا تھا۔ ارد گرد کھڑی لڑکیاں اب نتاشا پر ہنس رہی تھیں اور مریم کو رشک سے دیکھ رہی تھی۔ مریم نے دوپٹہ درست کیا اور نتاشا کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ کیوں؟ دیکھ لیا شیر، اب دوبارہ کبھی میرے کزن کے بارے میں بکواس مت کرنا۔ وہ روزی کا ہاتھ پکڑ کر شان سے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اذلان کی یہ آمد کالج میں موجود کسی اور شخص کی نظروں میں بھی آ چکی تھی، ایک ایسی نظر جو دشمنی اور انتقام سے بھری تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر نتاشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا وسیع اور عریض کمرہ جو قیمتی اشیاء سے سجا ہوا تھا، اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش پر ٹوٹے ہوئے پرفیوم کی شیشیاں اور بکھرے ہوئے کشن اس کے غصے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر گردش کر رہی تھی، اذلان شاہ صدیقی۔ اس کا وہ رعب دار انداز، آنکھوں پر کالا چشمہ، وردی کی چمک اور وہ بے نیازی۔ نتاشا نے آج تک جو چاہا تھا اسے پایا تھا، دولت، شہرت، لڑکوں کی توجہ، سب کچھ اس کے جوتے کی نوک پر تھا۔ لیکن آج کالج میں جو ہوا وہ اس کی انا پر ایک ایسا تماچا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم مجھے اگنور نہیں کر سکتے اذلان، وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر چیخی۔ میں نتاشا ملک ہوں، کریم ملک کی بیٹی، کوئی مجھے نظر انداز کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا جنون بھی اس کے دل میں جکڑ چکا تھا۔ اذلان کی وہ بے اعتنائی، وہ سختی، اسے اذلان مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اسے پانا چاہتی تھی، ضد میں بھی اور جنون میں بھی۔ اگلے دن کالج میں نتاشا کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی جب مریم وہاں سے گزری۔ مریم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جان بوجھ کر نتاشا کے قریب رکی۔ ارے نتاشا، کیسی ہو؟ مریم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کل میرا ASP کزن کیسا لگا تمہیں؟ امید ہے اب تمہاری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ نتاشا کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ زیادہ ہوا میں مت توڑو مریم، وہ صرف تمہارا کزن ہے، کوئی شوہر نہیں۔ کزن تو بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مریم کو شرارت سوجی، وہ نتاشا کو مزید جلانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کی اور دھیمی آواز سے بولی، جیسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ دراصل میں نے سب کو بتایا نہیں ہے، لیکن تم میری بیسٹ فرینڈ ہو تو بتا دیتی ہوں۔ مریم نے جھوٹ بولتے ہوئے نتاشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اذلان صرف میرے کزن نہیں ہے، وہ میرے منگیتر بھی ہیں۔ ہمارے گھر والے ہماری شادی طے کر چکے ہیں۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تبھی تو میرے ایک بار کہنے پر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں بھاگے چلے آئے۔ یہ سننا تھا کہ نتاشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسد کی ایک تیز لہر نے اس کے پورے وجود کو جھلسا دیا۔ کیا منگیتر؟ اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ ہاں، مریم نے کندھے اچکائے۔ وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے۔ خیر تم نہیں سمجھو گی یہ عشق محبت کی باتیں۔ مریم یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن نتاشا کے دل میں اس نے بارود بھر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت اذلان اپنے آفس میں ایک کرمنل کیس کی تفتیش کر رہا تھا جب سنتری نے اندر آ کر اطلاع دی، ایک خاتون ملنے آئی ہیں اور بہت غصے میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ پوچھتا، نتاشا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر غصہ اور ضد واضح تھی۔ آپ؟ اذلان نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل کالج میں فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کوئی پبلک پارک نہیں۔ نتاشا سیدھی اس کی میز کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے۔
مجھے آپ سے بات کرنی ہے اذلان، ابھی اور اسی وقت۔ اذلان نے اپنے ماتحتوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ بولیے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آپ ہیں، نتاشا نے بے باکی سے کہا۔ کل جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں نتاشا ملک ہوں۔ میرے بابا کریم ملک بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ میں جس چیز پر انگلی رکھ دوں وہ میری ہو جاتی ہے، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ اذلان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی پاگل تھی یا بے وقوف؟ مس نتاشا، اذلان کا لہجہ سرد ہو گیا۔ اپنی زبان کو لگام دیں، آپ ایک پولیس افسر کے سامنے کھڑی ہیں، اپنے ڈیڈی کے کسی ملازم کے سامنے نہیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اذلان۔ نتاشا نے اس کی بات کاٹی۔ میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، حسن ہے، میں آپ کو وہ سب دے سکتی ہوں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شٹ اپ! اذلان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی دھاڑ سے کمرہ گونج اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں آ کر ایسی بےہودہ بات کرنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ نتاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ ندامت کے نہیں تذلیل کے آنسو تھے۔ آپ مجھے ٹھکرا رہے ہیں، اور کس لیے؟ اس 2 ٹکے کی مریم کے لیے؟ نتاشا چیخی۔ میں سب جانتی ہوں کہ وہ آپ کی منگیتر ہے۔ اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ آپ اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ اذلان ایک لمحے کے لیے شاکڈ رہ گیا۔ کیا مریم نے یہ کہا؟ اس کے دماغ میں فوراً مریم کا شرارتی چہرہ گھوم گیا۔ یہ یقیناً اس کی کوئی نئی شرارت تھی، لیکن اس وقت نتاشا جیسی نفسیاتی لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے اسے یہی جھوٹ سب سے بہترین ڈھال لگا۔ اذلان کے چہرے پر ایک پرسکون لیکن تنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگر مریم نے یہ کہا ہے تو وہ سچ ہی کہتی ہے۔ اذلان نے نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، مریم میری منگیتر ہے، اور وہ میری زندگی ہے۔ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، خاص طور پر تم جیسی بگڑی ہوئی امیرزادی تو بالکل نہیں۔ نتاشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ نفرت اور غصے سے کانپنے لگی۔ بہت غلط کیا آپ نے اذلان، بہت غلط۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ میں نتاشا ملک ہوں، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں۔ اگر آپ میرے نہیں ہو سکتے تو آپ مریم کے بھی نہیں ہوں گے۔ میں اسے برباد کر دوں گی۔ اذلان کو یہ محض ایک جذباتی لڑکی کی دھمکی لگی۔ اگر مریم کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو تمہارے باپ کی سیاست اور تمہاری دولت تمہیں میرے قہر سے نہیں بچا سکے گی۔ گیٹ آؤٹ! نتاشا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں، صرف انتقام تھا۔ رات کا کھانا لگا ہوا تھا۔ سلمہ بیگم اور شمائلہ بیگم باتیں کر رہی تھی، جبکہ عمیر صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مریم پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کا موڈ بہت اچھا تھا، کیونکہ آج اس نے نتاشا کو خوب جلایا تھا۔ اذلان گھر آیا، وردی بدل کر شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں وہ مزید باوقار لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اچانک اس کی نظر مریم پر پڑی، جو مسکرا رہی تھی۔ اذلان کو تھانے والا واقعہ یاد آیا۔ اس کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ مریم، کھانا ختم کر کے ذرا میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اذلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا اسے نتاشا والی بات پتہ چل گئی ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے جی لالا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مریم دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اذلان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا۔ مریم کو دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ آؤ بیٹھو۔ مریم کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لالا، وہ سب خیریت ہے نا؟ اذلان اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مریم کے قریب آیا۔ آج اس کی چال میں ہمیشہ والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی شوخی تھی۔ آج میرے آفس میں تمہاری دوست نتاشا آئی تھی۔ اذلان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ مریم کا رنگ اڑ گیا۔ نتاشا؟ وہ کیوں آئی تھی؟ وہی پوچھنے آئی تھی جو تم نے اسے بتایا تھا۔ اذلان نے جھک کر مریم کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے اور میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ مریم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ لالا، وہ بہت جلتی ہے مجھ سے، بس اسے جلانے کے لیے میں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا وہ تھانے پہنچ جائے گی۔ اذلان ہنسا۔ اس کی ہنسی بہت دل فریب تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کیا جواب دیا؟ مریم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا؟ میں نے کہا کہ مریم بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ آپ نے جھوٹ بولا؟ تو اور کیا کرتا؟ تم نے مجھے پھنسایا ہی ایسے تھا۔ اذلان نے ایک قدم مزید قریب بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مریم کو اذلان کی خوشبو اپنے حواس پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو دیوار سے جا لگی۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا۔
مریم کا دل پستیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اذلان کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ڈانٹنے والا لالا تھا، لیکن آج وہ کچھ اور تھا۔ ایسے مریم، اذلان نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں بلا کی کشش تھی۔ جھوٹ برا نہیں تھا، بلکہ مجھے تو آئیڈیا کافی پسند آیا۔ لالا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذلان نے اپنی انگلی سے مریم کی پیشانی پر لٹکتی ہوئی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ مریم کا سانس اٹک گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ… اذلان نے معنی خیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس جھوٹ کو کبھی تو سچ کریں گے ہم۔ آخر کب تک دنیا سے چھپائیں گے کہ اذلان صدیقی کو بھی محبت ہو سکتی ہے؟ مریم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اذلان مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ مریم نے بمشکل کہا۔ اذلان مسکرایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فی الحال تو تنگ کر رہا ہوں، لیکن سوچنا ضرور۔ اب جاؤ، دودھ پی کر سو جانا۔ مریم وہاں سے بھاگی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دل پر ہاتھ رکھا جو کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ کیا لالا واقعی، یا یہ صرف نتاشا کو سبق سکھانے کا حصہ تھا؟ مریم پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ اذلان کی باتیں، اس کا لمس، اس کی نظریں، سب کچھ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کالج میں بریک کے دوران وہ روزی کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ روزی نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اذلان بھائی نے واقعی ایسا کہا؟ مریم، مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ وہ تم سے محبت کرنے لگے ہیں، ورنہ اذلان شاہ جیسا سخت بندہ کبھی ایسے مذاق نہیں کرتا۔ چپ کرو روزی، مریم نے ہنستے ہوئے اسے دھکا دیا۔ وہ صرف مجھے چھیڑ رہے تھے، تمہیں پتا تو ہے ان کا، وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے ان معاملات میں۔ دیکھ لینا، بہت جلد شہنائی بجے گی، روزی نے پیشن گوئی کی۔ مریم ہنس رہی تھی، لیکن وہ بے خبر تھی کہ کچھ فاصلے پر کھڑی نتاشا اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نتاشا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، پاپا کے بندے پہنچ گئے ہیں، گڈ۔ آج اس کا قصہ تمام ہونا چاہیے۔ اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ اذلان صدیقی ساری عمر اپنی وردی کو کوستا رہے۔ نتاشا کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی۔ مریم اور روزی باتیں کرتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی۔ معمول کے مطابق ڈرائیور انہیں لینے والا تھا، لیکن آج گاڑی لیٹ تھی۔ میں ڈرائیور کو کال کرتی ہوں۔ مریم نے بیگ سے فون نکالا اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس نے نمبر ملایا ہی تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی وین تیزی سے آئی اور مریم کے بالکل پاس رکی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، وین کا سلائیڈنگ ڈور کھلا۔ دو نقاب پوش آدمی باہر نکلے اور انہوں نے مریم کو دبوچ لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، مریم چلائی۔ اس نے مزاحمت کی، اپنے ہاتھ پاؤں جلائے۔ ایک آدمی کے بازو پر کاٹا بھی، لیکن وہ طاقتور تھے۔ انہوں نے مریم کے منہ پر ایک کیمیائی رومال رکھا۔ مریم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مریم، روزی چیخی اور اسے بچانے کے لیے بھاگی، لیکن ایک آدمی نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے وہ سڑک پر گر گئی۔ پلک جھپکتے ہی وہ لوگ مریم کو وین میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ سڑک پر ہنگامہ مچ گیا، لڑکیاں چیخ رہی تھیں۔ روزی روتے ہوئے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اذلان کا نمبر ملانے لگی۔ اذلان خوشگوار موڈ میں فائل سائن کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج شام مریم کو باہر ڈنر پر لے جائے گا اور شاید اپنے دل کی بات بھی کہہ دے گا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر روزی کا نام تھا۔ ہیلو روزی، اذلان نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ اذلان بھائی، دوسری طرف سے روزی کی چیخوں اور رونے کی آواز آئی۔ اذلان بھائی جلدی آئیں، مریم کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اذلان کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ دنیا جیسے وہیں تھم گئی۔ کیا کہا؟ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ سامنے بیٹھا کانسٹیبل بھی گھبرا گیا۔ کالج کے گیٹ سے کالی وین تھی، وہ لوگ مریم کو لے گئے۔ روزی ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ اذلان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر فوراً سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے نتاشا کی دھمکی یاد آئی، اگر تم میرے نہیں ہوئے تو مریم کے بھی نہیں ہوگے۔ اس نے فون میز پر پٹکا اور دھاڑا، گاڑی نکالو فوراً، پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو، کوئی گاڑی شہر سے باہر نہ جائے۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے پیروں سے زمین نکل چکی تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر مریم کو ایک خراش بھی آئی تو وہ کریم ملک کی پوری سیاست اور نتاشا کی زندگی کو آگ لگا دے گا۔ یہ اے ایس پی اذلان نہیں تھا، یہ ایک عاشق تھا جس کی دنیا چھین دی گئی تھی۔ اذلان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے اور کون ہے۔ مریم کے سر میں ہلکا ہلکا درد تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک نامعلوم فلیٹ کی ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سامنے وہی دو ہٹے کٹے گنڈے کھڑے تھے جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا۔
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ دونوں پریشان لگ رہے تھے۔ مریم نے آنکھیں پوری کھولیں اور پہلا جملہ جو اس کے منہ سے نکلا وہ خوفناک چیخ نہیں بلکہ ایک تنقیدی تبصرہ تھا۔ اف اللہ، یہ کیسا تھکڑ فلیٹ ہے۔ مریم نے منہ بناتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ پردوں کا رنگ صوفوں سے میچ نہیں کر رہا، اور یہ قالین کب سے نہیں دھلوایا؟ تم لوگ اغوا برائے تاوان کرتے ہو یا کچرا جمع کرتے ہو؟ دونوں گنڈے کالو اور جھیدا ہکا بکا رہ گئے۔ اور بی بی چپ کر جاؤ، کالو نے ڈرانے کی کوشش کی۔ تمہیں یہاں پکنک کے لیے نہیں لائے، اغوا کیا ہے ہم نے، ڈرو ہم سے۔ ڈر؟ تم دونوں کی شکلیں دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے، مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ اور ہاں، مجھے پیاس لگی ہے، منرل واٹر لانا، نلکے کا پانی مت پلانا ورنہ میرا گلا خراب ہو جائے گا، اور میں چیخوں گی تو تمہارے کان پھٹ جائیں گے۔ چھیدا نے سر پکڑ لیا۔ یار کالو، یہ کس مصیبت کو اٹھا لائے ہیں؟ یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہی۔ باجی، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم آپ کو مار بھی سکتے ہیں؟ مارو گے؟ مریم نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں پتا ہے میرا کزن کون ہے؟ اے ایس پی اذلان شاہ۔ اگر میرے ناخن پر بھی خراش آئی نا، وہ تم دونوں کا قیمہ بنا کر کباب بیچے گا۔ ویسے بھی تم لوگ شوقیہ فنکار لگتے ہو۔ رسی اتنی ڈھیلی باندھی ہے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ ابھی وہ دونوں کچھ کہتے کہ دروازہ کھلا اور نتاشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن مریم کو وہاں دیکھ کر وہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ویلکم مریم، میری قید میں خوش آمدید، نتاشا نے بازو پھیلا کر کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر اذلان میرا نہیں تو کسی کا نہیں۔ اب تم یہاں سڑو گی اور اذلان میرے قدموں میں آئے گا۔ مریم نے ایک لمبی جمائی لی۔ اوہ، تو یہ سارا ڈرامہ تم نے رچایا ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اتنی گھٹیا حرکت کوئی گھٹیا انسان ہی کر سکتا ہے۔ ویسے نتاشا، تم نے میک اپ کچھ زیادہ ہی تھوپ لیا ہے، چڑیل لگ رہی ہو۔ نتاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری زبان ابھی بھی اتنی چل رہی ہے؟ کالو، پکڑو اسے، آج میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ نتاشا آگے بڑھی اور مریم کے بال پکڑنے کی کوشش کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مریم انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جو رسی جو واقعی ڈھیلی تھی اور وہ باتوں باتوں میں کھول چکی تھی، جھٹکے سے الگ کی اور بجلی کی تیزی سے نتاشا کا ہاتھ مروڑ دیا۔ چھوڑو مجھے، نتاشا چیخی۔ مریم صوفے سے اچھلی اور پاس پڑی ایک بھاری گلدان کو اٹھایا۔ خبردار اگر کوئی آگے آیا۔ مریم نے گلدان ہوا میں لہرایا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ صدیقی خاندان کی بیٹی سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کالو اور چھیدا آگے بڑھے۔ مریم نے پھرتی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اسٹیل کا جگ اٹھایا اور پوری قوت سے کالو کے سر پر دے مارا۔ ٹھن کی آواز آئی اور کالو چکرا کر وہیں گر گیا۔ چھیدا گھبرا گیا۔ مریم نے صوفے کے کشن اٹھا کر اس پر پھینکے اور پھر کونے میں پڑا ہوا بھاری مجسمہ اٹھا لیا۔ آ جاؤ، آج تمہارا بھرتا نہ بنایا تو میرا نام مریم نہیں۔ مریم نے بیلن گھمایا اور چھیدا کی پنڈلی پر زور سے مارا۔ وہ بھی ہائے کرتا ہوا زمین پر لیٹ گیا۔ اب باری نتاشا کی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن مریم نے چھلانگ لگا کر اسے بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے کرسی پر لا بٹھایا۔ تمہیں اذلان چاہیے تھا نا؟ مریم نے پردے کی رسی کھینچ کر نتاشا کو کرسی سے باندھ دیا۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ تم نے میرا کالج مس کروایا، میری نیند خراب کی، اور اوپر سے یہ بدبودار فلیٹ۔ 10 منٹ کے اندر نقشہ بدل چکا تھا۔ اذلان گاڑی کو ہوائی جہاز کی طرح اڑا رہا تھا۔ اس کا ٹریکر مریم کے موبائل کی لوکیشن مسلسل دکھا رہا تھا، جو ایک پوش اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس کے پیچھے پولیس کی 4 موبائل سائرن بجاتی ہوئی آ رہی تھی، تیز اور تیز۔ اذلان نے ڈرائیور کو ہٹا کر خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ سوچ رہا تھا۔ نتاشا کی وہ دھمکی اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ پولیس فورس بلڈنگ کے نیچے پہنچی۔ اذلان نے پسٹل لوڈ کیا اور پوری فورس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پوری بلڈنگ کو گھیر لو، کوئی بھاگنے نہ پائے، اذلان نے حکم دیا۔ وہ 4تھی منزل پر پہنچے اور فلیٹ نمبر 402 کے دروازے پر پوزیشن لی۔ دروازہ توڑو، اذلان نے اشارہ کیا۔ 2 مضبوط پولیس والوں نے کندھے مار کر دروازہ توڑ دیا۔ پولیس، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اذلان دھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی بندوق تنی ہوئی تھی اور وہ گولی چلانے کے لیے تیار تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اذلان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے پیچھے آنے والے پولیس والے بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑے رہ گئے۔ کمرے میں سناٹا نہیں تھا، بلکہ کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نتاشا اور اس کے دونوں گنڈے زمین پر اور کرسیوں کے ساتھ بری طرح بندھے ہوئے تھے۔ کالو کے سر پر ایک بڑا سا گھومٹ تھا۔ چھیدا اپنی ٹانگ پکڑ کر رو رہا تھا، اور نتاشا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اور ان سب کے درمیان مریم بڑے اطمینان سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی اور ایک ہاتھ سے سیب کھا رہی تھی۔
जबकि दूसरे हाथ में वो भारी ऐश ट्रे था जिसे वो मजे से घुमा रही थी। पुलिस वालों में से किसी की दबी दबी हंसी निकली। अजलान ने अपनी बंदूक नीचे की। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। मरियम। मरियम ने उसे देखा और मासूमियत से सेब को दांतों से कतरा। अरे अजलान, आप आ गए। मैं तो बस बोर हो रही थी तो इनकी थोड़ी क्लास ले ली। आपको पता है ये लोग कितने नालायक हैं। अगवा करना भी नहीं आता। नताशा ने मरियम के लगाए हुए टेप के पीछे से हूं हूं करके अजलान की तरफ रहम तलब नजरों से देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मुझे पुलिस से नहीं, उस लड़की से बचाओ। अजलान ने गहरा सांस लिया, पिस्टल होस्टर में डाला और मरियम की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुतमईन और प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। तुम ठीक हो? उसने मरियम का चेहरा हाथों में लेकर पूछा। बिल्कुल, बस थोड़ी भूख लगी थी, मरियम ने मुस्कुराकर कहा। नताशा ने रस्सियों में जकड़े हुए खुद को हिलाया। अजलान उसकी तरफ मुड़ा। मिस नताशा मलिक, अजलान ने तंजिया कहा, आपको अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और मेरा मशवरा है कि जेल में जाकर शराफत सीख ले, वरना अगली बार मरियम को मैं नहीं रोकूंगा। नताशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब अजलान से मोहब्बत नहीं बल्कि मरियम से खौफ खा रही थी। पुलिस ने नताशा और उसके आदमियों को गिरफ्तार किया। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो कालू बड़बड़ाया, साहब शुक्रिया आप आ गए, वरना ये बाजी हमें जान से मार देती। अजलान ने मरियम का हाथ थामा। चलो शेरनी, घर चले, सब बहुत परेशान हैं। पूरा घर लाउंज में जमा था। सलमा बेगम और शुमाइला बेगम ने मरियम की बलाएं लेते हुए उसे चूम चूम कर लाल कर दिया। उमैर साहब और अजलान सोफे पर बैठे मरियम की रुदात सुन रहे थे। मरियम, जिसके हाथ में चाय का कप था, बड़े जोशो खरोश से बता रही थी, फिर मैंने देखा कि वो मोटा मेरी तरफ आ रहा है। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने भारी सा एस्ट्रे ही उठा लिया। मैंने कहा, आओ बेटा, आज तुम्हारी रोटी मैं पकाती हूँ। ठक सीधा उसके सर पर। सब हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे। और वो दूसरा? उमैर साहब ने हंसते हुए पूछा। बाबा, वो तो डरपोक था। मरियम ने हाथ लहराया। मैंने उससे कहा कि मैं कराटे चैंपियन हूँ, हालांकि मुझे कख नहीं आता। बस वो डर गया और मैंने पर्दे की रस्सी से उसे बांध दिया। और नताशा, उसको तो मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। वो बेचारी शीशे की तरफ भागी और मैंने दबोच लिया। अजलान मरियम को देख रहा था। उसकी आंखों में सताइश और मोहब्बत थी। वो लड़की जिसे वह एक जिद्दी बच्ची समझता था, आज उसने साबित कर दिया था कि वो शेरनी है। जब हंसी मजाक खत्म हुआ और सब सोने के लिए जाने लगे तो अजलान ने अपनी माँ को इशारा किया। अम्मी, मुझे कुछ कहना है। सब रुक गए। चचा जान, चची जान, अजलान ने संजीदगी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में नरमी थी। आज जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि मरियम मेरे लिए कितनी अहम है। मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। मरियम का मुंह खुला रह गया। चाय का कप हाथ में दरसने लगा। कमरे में एक लम्हे की खामोशी छा गई, फिर खुशी का शोर मच गया। सलमा बेगम ने फौरन मरियम को गले लगा लिया। हाय अल्लाह, मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई। उमैर साहब ने अजलान के कंधे पर हाथ। बेटा, तुमसे बेहतर मेरी बेटी के मुहाफिज कोई नहीं हो सकता, मुझे मंजूर है। सबकी नजरें मरियम पर जम गई। मरियम, उसकी माँ ने पूछा। मरियम का चेहरा सुर्ख हो गया। वो घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? लाला तो मजाक करते हैं हमेशा। ये भी कोई प्रैंक है ना? वह हड़बड़ाकर वहां से भाग गई। अरे ये लड़की भी ना। शुमाइला बेगम ने गुस्से से उसे वापस बुलाना चाहा, मगर अजलान ने उन्हें रोक दिया। चची, मैं खुद उससे बात करूंगा, आप फिक्र ना करें। उसने इतनी संजीदगी से कहा था कि सभी खामोश हो गए। अगले दिन अजलान बहाने से मरियम को कुछ जरूरी बात करने के लिए साहिल समंदर ले गया। सूरज गुरूब हो रहा था और लहरों का शोर फिजा में था। ठंडी हवा चल रही थी जो मरियम के दुपट्टे को उड़ा रही थी। वो दोनों रेत पर चल रहे थे। मरियम खामोश थी, दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। मरियम। अजलान रुका और उसकी तरफ मुड़ा। तुमने कल रात जवाब नहीं दिया। मरियम ने रेत को पैर से कुरेदा। लाला, आप सच में? मतलब हम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हैं। आप संजीदा हैं और मैं तो हर वक्त शरारतें करती हूँ। हम कैसे साथ रह सकते हैं? अजलान मुस्कुराया। उसने झुककर मरियम की आंखों में देखा। समंदर की हवा उसके बालों को बिखेर रही थी। मरियम, जिंदगी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। मेरी संजीदगी को तुम्हारी शरारतों की ज़रूरत है और तुम्हारी बेबाकी को मेरी हिफाजत की। उसने जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। मैं कोई शायर नहीं हूँ मरियम, ना ही फिल्मी हीरो, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब तुम्हें कल अगवा किया गया था तो मेरी सांसें रुक गई थी। मुझे वर्दी, ओहदा, रोब कुछ याद नहीं रहा था। सिर्फ एक खौफ था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। मरियम ने हैरत से उसे देखा।
अजलान की आंखों में सच्चाई तैर रही थी। क्या तुम इस खड़ूस पुलिस वाले को अपनी जिंदगी का हीरो बनने का मौका दोगी? अजलान ने डिब्बिया खोली जिसमें एक नफीस हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। मरियम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मरियम थी, सीधा जवाब कैसे देती। उसने इधर उधर झाड़ियों और पत्थरों के पीछे देखा। क्या देख रही हो? अजलान ने हैरत से पूछा। कैमरा, मरियम ने संजीदगी से कहा। कहीं आप कोई प्रैंक शो तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे? बाद में कहेंगे कि देखें कैमरे में हाथ हिलाएं। अजलान बेसाख्ता हंस पड़ा। खुदा का खौफ करो लड़की, मैं यहाँ दिल निकाल कर रख रहा हूँ और तुम्हें प्रैंक की पड़ी है। कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और ये गवाह समंदर। मरियम शर्मा कर मुस्कुरा दी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? घर में हुक्मरानी मेरी होगी, थाने में आपकी। मरियम ने आंख मारी। मंजूर है। अजलान ने मुस्कुराते हुए अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। एंड प्लीज अब मुझे लाला मत कहना। अजलान ने उसके सामने हाथ जोड़े। वो खिलखिलाकर हंसती। वो दिन आ ही गया जब सिद्दीकी बिला दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मरियम सुर्ख रंग के भारी अरूसी जोड़े में मलबूस थी, जिस पर सुनहरी काम किया गया था। हाथों में मेहंदी, कलाइयों में कांच की चूड़ियां और माथे पर झूमर। वो आज कयामत ढा रही थी। उसकी शरारतें आज हया के पर्दे में छुप गई थी। दूसरी तरफ अजलान सफ़ेद शेरवानी और सर पर कुल्ला पहने किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इन 3 लफ्ज़ों के साथ ही हॉल मुबारकबादों के शोर से गूंज उठा। अजलान ने चिलमन की ओर से अपनी दुल्हन को देखा तो देखता ही रह गया। रुखसती के वक्त मरियम रो रही थी, लेकिन उमैर साहब ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, जा कहाँ रही है? बस ऊपर वाले पोर्शन में ही तो जा रही है। जब दिल करे नीचे आकर मेरे साथ क्रिकेट खेल लेना। सब हंस पड़े और माहौल खुशगवार हो गया। अजलान का कमरा गुलाब के फूलों और मोमी शमों की रोशनी से महक रहा था। हर तरफ फूलों की लड़ियां लटक रही थी। मरियम बेड के दरमियान में घूंघट निकाले सिमटी सिमटाई बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मरियम ने अपनी उंगलियों को जोर से भींच लिया। अजलान अंदर आया और दरवाज़ा लॉक किया। उसने शेरवानी उतार कर कुर्सी पर रखी और आहिस्ता कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। वो मरियम के करीब आकर बैठा। मरियम की खुशबू और गुलाबों की महक ने माहौल को महसूर कुन बना दिया। कुछ देर खामोशी रही। फिर अजलान ने नरमी से मरियम का हाथ अपने हाथ में लिया। मरियम का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। डर लग रहा है? अजलान ने सरगोशी की। मरियम ने अस्बात में सर हिलाया। थोड़ा सा। वैसे कमाल है, अजलान ने शरारत से कहा। जो लड़की तो गुंडों को मार सकती है और नताशा जैसी बला को बांध सकती है, वो अपने ही शोहर से डर रही है। मरियम की हंसी छूट गई। वो घबराहट कम हो गई। वो गुंडे थे। आप तो एएसपी हैं। पुलिस का डर तो सबको होता है ना? मरियम ने घूंघट के अंदर से दबी दबी आवाज में कहा। अजलान मुस्कुराया और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, अजलान की सांसें थम गईं। मरियम की झुकी हुई पलकें, गुलाबी होंठ और रुखसारों पर हया की लाली। वो चांद से ज्यादा हसीन लग रही थी। माशाअल्लाह, अजलान के मुंह से बेख्तियार निकला। आज पता चला कि मेरा इंतखाब कितना बेहतरीन है। मरियम ने शर्मा कर नजरें उठाईं और फिर झुका ली। बस करें लाला, मतलब अजलान। मरियम ने जल्दी से गलती पर जबान दांतों तले दबाई। फिर से लाला। अजलान ने खफकी से उसे घूरा। लाला नहीं मरियम। अजलान ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। अब मैं सिर्फ तुम्हारा अजलान हूँ। उसने साइड टेबल से एक छोटा सा बॉक्स उठाया। ये तुम्हारे लिए मुंह दिखाई। उसने एक नाजुक सी सोने की चेन मरियम के गले में पहनाई। शुक्रिया, मरियम ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तुमने मुझे वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। अजलान ने उसके हाथ को चूमा। तुमने मेरी रूखी फीकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। तुम मेरी जिद हो, मेरा सुकून हो और मेरा इश्क हो। मरियम की आंखों में शरारत जागी। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं नताशा को ना पीटती तो क्या आप फिर भी मुझे प्रपोज करते? अजलान ने हंसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें तभी दिल दे बैठा था जब तुमने थाने में आकर मुझे डरपोक कहा था।
مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ اس ضدی لڑکی کو قابو کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے شوہر بننا پڑے گا۔ مریم بھی کھلکھلا کر ہنستی، کمرے کی فضا محبت، ہنسی اور وعدوں کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ ازلان نے لائٹ مدھم کر دی اور مریم کے ماتھے پر ایک طویل محبت بھرا بوسہ دیا۔ آئی لو یو میری چھوٹی سی ڈان، آئی لو یو ٹو میرے خڑوس ASP۔ مریم نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور یوں وردی کی سختی اور لڑکی کی ضد عشق کے خوبصورت بندھن میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔